اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انا اسماء الشرط جمیعا لها صدر الکلام فلا يعمل فيها ما قبلها الا اذا كان حرف جر او مضافا۔ کہہ رہے ہیں کہ اسماء شرط جتنے بھی ہیں سب کے سب اسماء شرط کو صدارت کلام چاہیے ہے۔ کلام کے آغاز میں آتے ہیں، کلام کے ابتدا میں آتے ہیں۔ فلا يعمل فيها ما قبلها، تو ان کا ما قبل ان میں عمل نہیں کرتا۔ اگر ان سے پہلے کوئی چیز آ جائے بالفرض اسماء شرط میں سے پہلے اسماء شرط میں وہ عمل نہیں کرتی، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو اسماء شرط میں عمل کرتی ہیں۔ کون سی؟ ایک حرف جر اور دوسرا مضاف۔ اگر کوئی اسم مضاف ان کی طرف ان میں عمل کرے گا جو مجرور ہوں گے، یا حرف جر ان پر داخل ہو جائے تو عمل کرے گا جر والے۔ اگر ان میں کوئی چیز عمل جب کرے گی اسماء شرط میں تو ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان میں عمل نہیں کرتی حرف جر اور مضاف کے علاوہ۔ اگر حرف جر اور مضاف کے علاوہ کوئی عامل اسماء شرط میں عمل کرے گا، یعنی ان سے پہلے ہوگا اور ان میں عمل کر رہا ہوگا، تو اسماء شرط کا عمل باطل ہو جائے گا اولاً۔ ثانیاً یہ شرطیت سے خارج ہو جائیں گے، اس وقت یہ اسماء شرط نہیں ہوں گے۔ عمل کون سا جو ان کا باطل ہوگا؟ عمل کون سا اسماء شرط کا؟ جزم ہے۔ اسماء شرطیہ جزم دیتے ہیں، جزم والا عمل باطل ہو جائے گا، اور یہ شرطیت کے معنی سے بھی خارج ہو جائیں گے۔ نہ یہ لفظاً عمل کریں گے، نہ یہ معنی عمل کریں گے، ان کا عمل باطل ہو جائے گا، ملغا ہو جائیں گے۔ اور ان کے ماں بعد جو مضارع ہوگا اس پر رفع پڑیں گے، جزم نہیں آئے گی، جیسے کہ بتایا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، انا من یطلب یجد، بے شک جو محنت کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یہاں پر من کیا ہے؟ من اسماء شرط میں سے ہے۔ من سے پہلے انا آ گیا ہے، انا من میں عمل کر رہا ہے، یعنی من انا کا اسم ہے۔ ظاہر ہے انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، یہ من نسبی حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چونکہ انا من میں عمل کر رہا ہے، لہذا من کا عمل باطل ہو گیا۔ اب من نہ شرط کا معنی رکھتا ہے اور نہ ہی ظاہراً لفظاً عمل کرتا ہے، لہذا ما بعد مضارع کے اوپر ہم رفع پڑھ رہے ہیں، جزم نہیں۔ انا من یطلب یجد۔ اور دوسری مثال ہے لیسا ما یسرو کا یعجبنی، ما اسماء مجازات میں سے، اسماء شرط میں سے ہے۔ اس سے پہلے لیسا نے آ کر عمل کیا ہے، لیسا کا معمول بن گیا یہ ما، تو ما کا عمل باطل ہو جائے گا، اس کا ما بعد مرفوع ہوگا، مجزوم نہیں رہے گا۔ جیسے ما یسرو کا یعجبنی، جزم نہیں کریں گے۔ تمام کے تمام اسماء شرط مبنی ہوتے ہیں، معرب نہیں۔ صرف ایو ہے ان میں سے جو معرب ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ معرب ہے کیونکہ یہ لازم الاضافت ہے، یعنی ایو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، غیر مضاف استعمال نہیں ہوتا، لازم الاضافت ہے۔ اگر یہ اسماء یعنی اسماء مجازات یا اسماء شرط حرف جر یا مضاف کے بعد آ جائیں تو یہ محلاً مجرور ہوں گے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ محلاً مجرور ہوں گے۔ جیسے اما تسأل اسأل، اما عنما، عنما ہے، اما اصل میں عنما ہے،
انجارا مائے جازمہ پر داخل ہے، ٹھیک ہے. اما یہ ما جو ہے اسماء شرط میں سے یہ محلن مجرور ہے، کیونکہ ان اس کو جر دے رہا ہے. غلام و من تضرب اضرب، غلام مضاف من کی طرح، من اسماء مجازات میں سے مضاف الیہ ہے، محلن مجرور ہے، تو غلام کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اگر یہ اسماء مجازات زمان یا مکان پر دلالت کریں تو اس وقت چونکہ زمان اور مکان ظرف ہوتے ہیں، یہ بھی ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوں گے، محلن منصوب ہوں گے، یہ محلن منصوب ہوں گے. جیسے متا تقومتم، متا جو ہے خود محلن منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ متا ظرف ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. متا ظرف زمان ہے، اینما ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے، مکان پر دلالت کر رہا ہے تو یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے. خود اینما کی بات ہے، اس کے بات کی نہیں. خود اینما، خود متا جو اسماء شرط ہے، ان کا اپنا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ محلن یہ دونوں منصوب ہیں. اگر یہ اسماء واقع ہوں کسی حدث پر، حدث کام فعل اس پر واقع ہوں تو یہ مفعول مطلق ہوتے ہیں. جیسے ایا ضربن فضرب اضرب، کون سی ضرب آپ نے ماری ہے؟ تو یہاں پر حدث، ضرب حدث ہے نا، مارنا ایک فعل ہے، کام ہے، ٹھیک ہے، مصدر ہے، ایک کام ہے، ایک حدث ہے، اس پر یہ واقع ہوا ہے، اس پر داخل ہوا ہے، یہ مفعول مطلق کہلائے گا. اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، یہ بھی منصوب ہے. پڑھیں گے ایا ضربن تضرب، کیسی ذرا ماری ہے تم نے، یہ مفعول مطلق کا معنی دے رہا ہے. اگر ان کے بعد فعل لازم آ جائے، اسماء مجازات کے بعد فعل لازم آ جائے تو یہ مبتدا ہوتے ہیں، اور اس کی خبر جو ہے فعل شرط اور جواب شرط ہوتے ہیں. مثلا نہیں یذهب اذهب معه، اب من اسماء مجازات میں اسماء شرط میں سے ہے، اس کے بعد فعل لازم ہے، یذهب فعل لازم ہے، متبدل نہیں ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے بعد فعل لازم آ جائے گا تو یہ مبتدا ہوں گے، من مبتدا ہے، یذهب اذهب مل کر اس کی خبر بنے گی. جب ترکیب کریں گے، ترکیب کی بات ہے، یہ مل کر اس کی خبر بنے گی، یعنی شرط ہو جائے. کیسے ترکیب ہوگی؟ ترکیب یوں ہوگی، من مبتدا، یذهب شرط، اذهب جزا، شرط جزا مل کر خبر ہوں گے من مبتدا کے. اگر ان کے بعد فعل متعدی آ جائے، ایسا فعل متعدی جو خود انہی میں عمل کر، انہی پر واقع ہو، یعنی در واقع انہی کو اپنا معمول بنا رہا ہو، تو یہ اسماء مجازات مفعول بہی کہلائیں گے. جیسے من تضرب اضرب، جو شخص، من تضرب جس کو تو مارے گا، اضرب ہو میں اسی کو ماروں گا. اب تھوڑی سی قابل غور بات کے توجہ سے سننا ہے. یہاں پر من کے بعد فعل تضرب فعل متعدی ہے اور اسی من پر واقع ہے، کیونکہ من ہم یوں کریں جس کو تو مارے گا، تو یہ من حقیقتاً جو ہے مفعول بن رہا ہے. در واقع جو ما بعد فعل ہے اسی من کے اوپر واقع ہو رہا ہے. آئی سمجھ؟ تو لہٰذا یہ من جو ہے مفعول بہی ہوگا تضرب کا. من تضرب جس کو تو مارے گا، اضرب ہو میں بھی اسی کو ماروں گا. یا ان کے بعد فعل متعدی آئے واقع ہو لیکن یہ ان کی ضمیر پر واقع ہو، فعل ان کی ضمیر پر واقع ہو، یعنی فعل ان کی ضمیر میں عمل کرو، خود ان میں نہیں بلکہ ان کی ضمیر میں. کیا مطلب؟ یعنی اس فعل کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی جس میں فعل عمل کر رہا ہوگا،
اور ضمیر پلٹ رہی ہوگی خود ان اسماء مجازات کی طرف، ان کا مرجع اسماء مجازات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ باب اشتغال میں چلا جائے گا، جس کی بات آپ نے حمدیہ وغیرہ میں پڑھی ہے۔ مثلا میں یکرم ہو زیدن اکرم ہو، جس کو زید مارے گا میں اسی کو ماروں گا۔ اب من اسماء مجازات میں سے، ان اسماء شرط میں سے، یکرم فعل ہے، متعدی ہے، یہ کس میں عمل کر رہا ہے؟ من میں نہیں کر رہا، بلکہ ہو ضمیر میں کر رہا ہے جو اس کا مفعول ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ من۔ من یکرم ہو یعنی جس کو وہ مارے گا۔ آئی بات سمجھ؟ لہٰذا یہ باب اشتغال میں چلے جائیں گے، اس کے اپنے جو احکام ہیں باب اشتغال کی 5 صورتیں تھیں۔ ہاں، جو ما قبل اسم ہوتا ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ مبتدا پڑھیں گے، رفع دیں گے، نصب دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وہ اس کے اپنے احکامات ہیں، وہ اپنے مقام پر آپ ان کو دیکھیں۔ ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اسماء شرط جمیعا لا صدر الکلام، تمام کے تمام اسماء شرط کے لیے صدارت کلام ہوتی ہے۔ فلا یعمل فیہا ما قبلہا، ان میں یعنی اسماء شرط میں اسماء شرط کا ما قبل عمل نہیں کرتا، الا اذا کان حرف جر او مضافا، مگر یہ کہ یہ حرف جر ہو، یا یعنی ان کا ما قبل حرف جر ہو یا مضاف ہو تو وہ ان میں عمل کرتا ہے، یعنی یہ ان پر حرف جر بھی داخل ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، مضاف بھی ان پر ہوتا ہے جو ان میں عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی چیز اسماء شرط میں عمل نہیں کرتی۔ فَإِنْ عَمِلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، اگر حرف جر اور مضاف کے علاوہ کوئی اور چیز اسماء شرط میں عمل کرے گی تو اسماء شرط نہیں رہیں گے، باطل عملها، تو ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ وخرجت عن الشرطیت، شرطیہ سے خارج ہیں کہ اب شرط نہیں رہیں گے، اسماء شرط نہیں رہیں گے۔ ورفع المضارع بعدها، ان کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ مرفوع ہوگا، اس پر جزم نہیں پڑھ سکتے آپ، جیسے انا من یطلب یجد، من میں انا عمل کر رہا ہے، اس سے وضاحت ہوئی ہے۔ ولیسا ما یسرک یعجبنی، لیسا ما میں عمل کر رہا ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ فائدہ، کل اسماء شرط مبنیۃ ما عدا ایو، ایو کے علاوہ سارے کے سارے اسماء شرط مبنی ہیں۔ کیوں ایو کیوں مبنی نہیں ہے؟ مضارع ہے، کہتے ہیں لملازمات حل اضافت، کیونکہ اس کو اضافت لازم ہے، لازم الاضافت ہے، ہمیشہ مضافت ہے۔ فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ بَعْدَ حَرْفِ جَرٍ أَوْ مُضَافٍ فَهِيَ فِي مَحَلِّ جَرٍ، جب یہ اسماء حرف جر یا مضاف کے بعد واقع ہوں، یعنی ان سے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف آ جائے، فَهِيَ فِي مَحَلِّ جَرٍ، یہ جر کے محل پر ہوں گے، یعنی محلن مجرور ہوں گے، جیسے عن ما، عما تسأل، عن داخل ما پر، ما محلن مجرور ہے۔ غلام و من تضرب اضرب، من جو ہے مضاف الیہ ہے، غلام کا محلن مجرور ہے۔ وَإِن دَلَّتْ عَلَى زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ فَهِيَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ لِفِعْلِ الشَّرْطِ، اگر یہ اسماء شرط دلالت کریں زمان کے اوپر یا مکان کے اوپر تو یہ محلن منصوب ہوں گے ظرفیت کی بنیاد پر، کیونکہ زمان بھی ظرف ہے، مکان بھی ظرف ہے، تو آپ نے پڑھا ہے پہلے کہ ظرف منصوب ہوتا ہے، تو یہ کس چیز کی ظرف ہوں گے؟ لفعل شرط، فعل شرط کے لیے ظرف ہوں گے یہ، جیسے متا تقم اقم، اب یہاں پر متا زمان ہے، محلن منصوب ہے چونکہ ظرف واقع ہو رہا ہے تقم کے لیے۔ اسی طرح اینما تکونو یدرککم الموت، اینما مکان ہے، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی۔ اینما یہ شرط کے لیے ظرف ہے، یہ شرط کون سی ہے؟ تکونو، اس کا ظرف ہے، مکان ہے۔ وَإِنْ وَقَعَتْ لَا حَدَثٍ فَمَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، اگر یہ اسماء شرط حدث پر واقع ہوں تو یہ مفعول مطلق ہوں گے، اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ اَيَّ ضَرْبٍ تضرب اضرب، وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ لَازِمٌ، اگر اسماء شرط کے بعد فعل لازم آ جائے فَمُبْتَدَأٌ، تو یہ مبتدا ہوں گے،
خبر ہو فعل الشرط و جواب ہو، تو ان کی خبر فعل شرط اور جواب شرط مل کر ہوں گے. جیسے من یذهب اذهب معه، من کے بعد یذهب فعل لازم ہے، من مبتدا ہے، اور یذهب اذهب مل کر خبر ہے. وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فعل متعد، اگر یہ اسماء شرط فعل متعدی کے بعد آ جائیں، نہ عفواً ان کے بعد فعل متعدی آ جائے، واقع علیہا، جو فعل متعدی ان پر واقع، حقیقت میں فعل متعدی ان پر واقع ہو رہا ہے، فمفعول بہ، تو یہ اسماء شرط جو ہیں اس فعل متعدی کے لیے مفعول بھی بنیں گے. من تضرب اضرب ہو، جس طرح من ہے اس کے بعد تضرب فعل متعدی ہے، یہ من تضرب کا مفعول بھی ہے. او واقع علی ضمیرہا، یا اسماء شرط کے بعد فعل متعدی آئے جو فعل متعدی ان اسماء شرط کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، فاشتغال، پھر باب اشتغال میں چلا جائے گا، یہ اشتغال ہوگا. جیسے میں یکرم ہو زید اکرم، اس کی بھی وضاحت ہوئی ہے کہ من کے بعد یکرم فعل متعدی ہے، اور یکرم ہو ضمیر میں عمل کر رہا ہے جو من کی طرف پلٹ رہی ہے. وعلی ذلک یجوز فی ادات شرط ان تکون فی موضع اعراف بالابتداء او فی موضع نصب بفعل مضمرۃ یفسر الفعل ظاہر بعدها. ہاں، یہ اشتغال کے باب میں چلے جائیں گے تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جب باب اشتغال میں جائے گا، یعنی کہیں گے میں یکرم و زید اکرم ہو، تو کہتے ہیں یہ اس میں شرط جو ہے باب اشتغال میں اس میں شرط پر دو وجہیں جائز ہیں. یعنی اس میں شرط محلاً مرفوع بھی ہوگا، یہ بھی جائز ہے، اس کو محلاً منصوب سمجھیں یہ بھی جائز ہے. کیوں محلاً مرفوع کیوں ہوگا؟ ابتدائیت کی بنیاد پر، یعنی یہ مبتدا بن رہا ہوگا. تو یوں ترکیب کریں گے، من مبتدا، یکرم فعل، اس میں ضمیر فاعل ہے، ہو مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر خبر ہوں گے کس کی؟ من مبتدا سے. بلکہ اس موجودہ مثال میں یکرم و زیدن، فاعل اس کا ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے. ایک چیز، یا یہ من محلاً منصوب ہوگا فی موضع نصب، محلاً منصوب ہوگا. کون سی چیز ہے جو اس کو نصب دے رہی ہے؟ کہتے ہیں بفعل مضمر ہے، کہ فعل مقدر کے ذریعے. تو کون سا فعل مقدر ہوگا؟ کہتے ہیں یفسرہ الفعل الظاہر بعد، جو بعد میں فعل ظاہر پڑا ہے وہ تفسیر کر رہا ہے کہ یہاں پر کون سا فعل مقدر ہے. تو اب فعل مقدر کریں، اصل میں عبارت کیسے بنے گی؟ اصل میں عبارت ہوگی یکرم من یکرمہ زیدن. ٹھیک ہے، یعنی یکرم بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کون سا فعل مقدر ہے. تو یکرم جیسا فعل مقدر ہوگا تو اصل عبارت یوں پڑھیں گے، یکرم من، وہ اس کا احترام کرے، یکرم زید جس کا زید احترام کرے گا. تو یہ یکرم جو معذوف ہے اس کا مفعول بن رہا ہے. ومثلها فی هذا التفاصیل اسماء الاستفهام، اسماء استفهام اگر ہوں تو ان کی بھی یہی تفصیل ہے باب اشتغال میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.